الرحمن الرحیم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظیم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انا من الحسین وحسین منی. دوستو، حضور کی ایک حدیث مبارکہ اور اللہ پاک کے کلام میں سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اسی طرح سے قتل ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں گمان یہ نہ کرو کہ وہ مر گئے، بلکہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں اور عند ربہم یرزقون، اور تمہارا رب ان کو رزق بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. سرکار کا دین جو ہے دنیا کی ایک عالمی تہذیب ہے، چونکہ یہ وہ مذہب ہے جس نے دنیا کے اندر حق کو بالادستی دی اور باطل کو مٹایا. اور حضور کی ساری کاوش روز اول سے لے کر ذاتی حیات کے آخری دن تک اس بات کی کوشش میں ساری زندگی صرف ہوئی کہ اللہ کا وہ دین جس کی تحریک حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، لیکن اللہ پاک نے کسی کے ہاتھوں اس کو تکمیل نہیں دی، وہ تکمیل اللہ پاک نے حضور کے حصے میں رکھی اور وہ شرف اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس امت کو عطا فرمایا کہ سرکار کے بعد بھی وہ تحریک قیامت تک اسی طرح سے جاری اور ساری رہے گی. اس کی ایک کڑی آپ اس وقت میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ وہی حرارت، وہی جذبہ، وہی خروش، وہی محبت، وہی انس اور وہی تعلق اور وہی واسطہ جو ہے ہم سب اس وقت آپ کی زیر نگرانی صدارت میں ذکر کے اندر محسوس کر رہے ہیں. جتنی بصیرت ہم میں ہے اس ذکر کے اندر وہی حرارت اور وہی نقوش اور وہی تشبیہ سرکار امام علی مقام کی ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ محسوس بھی کر رہا ہے اور جتنی بصارت ہے اس بصارت کے مطابق مشاہدہ کر کے دیکھنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ دین ہمیشہ کے لیے قائم کیا اور حضور کی رسالت بھی ہمیشہ کے لیے رکھی، لیکن ہر دور کے اندر اس دین نے بقا کے لیے اس امت، اس دور کے لوگوں سے قربانی ضرور مانگی اور محنت مانگی، اور ہر دور کے اندر ہر طبقے نے کوشش کی ہے کہ اس دین کی بقا کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالے. صحابہ کرام کو دیکھیں، حضور کے بعد حضور نے فرمایا تھا بہترین زمانہ میرا ہے اور پھر میرے زمانے کے ساتھ جڑا ہوا جو ہے ان کا زمانہ سب سے بہتر ہے، یعنی صحابہ کرام. ثم الذین یلونہم، پھر ان کا بہترین زمانہ ہے جو ان کے ساتھ جڑے ہیں. ثم الذین یلونہم، اور پھر ان کا زمانہ بہتر ہے جو ان کے ساتھ جڑے، یعنی صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین اور یہ امت کا دور. ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا کیونکہ حضور کے اس دین کو قائم کرنے کے لیے سرکار نے پہلی بنیاد تو رکھ دی اور اس کی پہلا امتحان حضور کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا اور خلفائے راشدین نے بھی کما حقہ ہو اپنی ساری زندگیاں، اپنے مال، اپنا جان، ہر چیز اس کے لیے وقف کی اور سرکار کے دین کو قائم کیا. اور وہ چلتے چلتے جب آل رسول کے اس دور پہ آتے ہیں امام علی مقام کے دور پر، تو پھر وہ وعدے جو نبھانے تھے، وفا کرنے تھے، اور پھر ایک وقت تھا حق اور باطل کی لڑائی کا اور دین کے ڈھہ جانے کا یا دین کی بقا اور اس کے قائم رہ جانے کا. اور امام علی مقام نے وہی راستہ چنا جو کہ اس آل رسول کو زیب دیتا تھا اور جس کا وعدہ اللہ پاک نے اپنے نبی تھے اور نبی نے اپنے آل سے لے رکھا تھا تو دین کو کہیں پہ بھی قائم رہنے میں جو خطرہ بھی لاحق ہوگا وہاں کسی طرح کی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا. حضرت حر رضی اللہ عنہ
آپ نے وہ مارکا کیا ہے. اب کبھی تاریخ دیکھے سنے تو یہ ایک بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ایک فرد واحد ہے اور میدان جنگ کے اندر جب وہ ڈٹ جاتا ہے تو سینکڑوں لوگوں کو وہ اکیلا اپنے زور بازو سے قتل کرتا چلا جاتا ہے, ان کو جہنم رسید کر دیتا ہے. اور آخرکار جب باطل یا کفر یہ دیکھتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی شخص ایک ایک کر کے چلتا چلا جائے گا لیکن کوئی بھی مرد کامل کو اس وقت ہرا نہیں سکے گا, تو وہ لوگ آخرکار یک بارگی حملہ کرتے تھے اور پھر کہیں میں سے ہر ایک کی شہادت بھی ہوئی. خود امام علی مقام کو بھی دیکھیں تو یک بعد دیگرے جو مد مقابل آتا رہا قتل کرتا رہا, کیونکہ وہ قوت ایمانی تھی, وہ جذبہ تھا, وہ محبت تھی سرکار کی, وہ دین کے لیے مر مٹنے کا جو خیال تھا, جو عشق تھا وہ بھرپور تھا. غزوات میں بے شمار صحابہ کرام کے ایسے تاریخی واقعات ملتے ہیں. اگر ہم تبوک کی لڑائی کو, موتا کی لڑائی کو دیکھتے ہیں, اس میں صحابہ کرام 3000 ہیں لیکن مد مقابل 1 لاکھ عیسائیوں کا ایران سے آنے والا لشکر ہے. اور جب وہ 3000 لوگ ان 1 لاکھ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ایک پوچھتا ہے تو یہ لڑائی تو بہت مشکل ہے, تو دوسرے نے کہا کہ ہم میں سے کوئی شخص تو یہاں لوٹنے کے لیے آیا ہی نہیں, ہر شخص تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے, یہاں واپس لوٹنے کے لیے ہمیں تو راستہ دیکھا ہی نہیں. پھر وہی لڑائی تھی یک بعد دیگرے, وہ جو حضور نے پیشن گوئی کی تھی 3 صحابیوں کے بارے میں, وہ یک بعد دیگرے وہاں پہ شہادت ہوئی. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جب جھنڈا آیا اور لڑائی لڑی گئی, آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حیرت زدہ تھا کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ 1 لاکھ لشکر بھاگ رہا تھا اور اس میں مسلمان میدان جنگ کے اندر ڈٹے ہوئے کھڑے لڑ رہے تھے اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی. دراصل یہ سارے لوگ جو کہتے تھے فدا کا امی و ابی و مالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہمارے ماں باپ اور ہماری مال اور ہماری جانیں سب کچھ آپ پہ قربان, تو یہ اس بات پر یقیناً قائم بھی تھے. اور جہاں کہیں امتحان کی گھڑی آئی ہے کسی ایک نے بھی پشت نہیں دکھائی, تو پھر تو یہ آل رسول کا وہ بادشاہ تھا, یہ پشت کیسے دکھا سکتے حضرت حر کی شادی ہوئی, ابھی پہلا ہی دن تھا, تو والدہ ماجدہ کو خبر ہوئی جنگ برپا ہے اور کوفے والے لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ خصوصاً آل رسول کے ساتھ جو واقعہ کر ڈالا اس پہ بہت زیادہ وہ پریشان تھی اور اس بات کا خدشہ تھا کہ امام علی مقام کی بھی شہادت ہو جائے گی. تو اس سے پہلے کہ کہیں فاطمہ کی گود اجڑ جائے تو میں اپنی گود کو کہیں نہیں سنبھال کے رکھ سکتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ کی گود اجڑ جائے اور میں اپنی گود کو اسی طرح سے سنبھالے رکھوں. اپنے بیٹے کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ ماجرا ہے, یہ سب واقعہ سننے میں آ چکا ہے اور میری خواہش ہے کہ تو اس سے پہلے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ہو جائے, اس سے پہلے کہ تم اس میدان کے اندر پہنچ جاؤ, لیکن تم اپنے کمرے کے اندر نہ جانا, اس لیے کہ تمہاری بیوی کی وہ آنکھوں میں بھری ہوئی آنسو کہیں تمہارے دل کو پسیج نہ دے اور تمہارا کہیں ارادہ کمزور نہ پڑ جائے اور تم واپس جانے کا یا اس میدان کے اندر شریک ہونے کا ارادہ نہ کہیں ترک کر دو. تو اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں اپنا دودھ نہ بخشوں گی قیامت کے روز, اس لیے کہ تو آج اگر اس دودھ کا قرض چکانا چاہتا ہے تو لازمی ہے کہ تم میدان جنگ کے سفر کے لیے روانہ ہو جائے. اس نے کہا کہ میں ضرور سفر کے لیے روانہ ہوں گا, اس سے پہلے کہ امام کا سر تن سے جدا ہو میں اپنے تن کو اپنے سر سے جدا کر ڈالوں گا اور ان کے لیے اپنی جان اور اپنا مال ہر چیز قربان کروں. یہ بات اس کی وہ 9 بیاہتا پہلے دن کی زوجہ جو ہے وہ دروازے کی اوڑ میں سن رہی تھی. جب یہ سارا ماجرا سن لیا تو حضرت حر اپنی ذرا لینے کے لیے کمرے کی طرف ہوئے تو ان کی زوجہ محتربہ نے ان کو وہ ذرا لے کے وہ کھڑی تھی تو وہ دیکھ کر بڑا خوش ہو گیا اور حیرت زدہ بھی ہوا کہ جو مجھ سے تقاضا قربانی کا میری ماں مانگتی ہے اس میں برابر کی میری بیوی بھی شریک ہے کہ مجھے وہ ذرا پیش کر رہی ہے کہ میں اسی وقت سفر کے لیے روانہ ہو سکتا. حضرت حر اس سفر کے لیے روانہ ہو گئے
اور پھر وہی جملہ کہوں گا جو میں پہلے ابھی گزارش کی، آپ نے وہاں میدان کے اندر جا کے اہل بیت طہار کے ساتھ وہاں شریک ہو گئے اور میدان جنگ میں لگ گئے، اور ایک ایک کر کے کئی کفار اس وقت کوفے کے جہنم رسید کیے، لیکن جب ان ڈرپوک لوگوں نے بھی یہی دیکھا کہ یکے بعد دیگرے یہ ایک ایک کر کے سب کو قتل کرتے چلے جا رہے ہیں، سینکڑوں لوگ قتل کر دیے ہمارے، ایک بندے نہیں، تو پھر ان سارے لوگوں نے یک بار کی حملہ کیا اور حضرت حر کا پھر شہادت ہوا ہے، وہاں پہ رونما ہوئی، اور یہ سارے ان لوگوں کی قربانی تھی جو دین کی بقا کے لیے ضروری تھی، اور آج بھی اسی طرح سے دین قربانی مانگ رہا ہے دراصل، اور یہ قربانی دینے والا وہ مومن وہ مجاہد، حضور نے فرمایا تھا کہ مومن کی زندگی تلوار تلے گی اور جنت بھی اس کو تلوار تلے ہی ملے گی۔ مومن جہاد کرتا تھا، اور جب سے وہ نفس سے اپنی جان سے مال سے اولاد سے محبت کرنا شروع ہو گیا تو پھر اس کا زوال کا وقت بھی اس وقت دور سے شروع ہو گیا کہ اس کا ہر گزرتا ہوا لمحہ جن عروج پر، جن کمالات پر، جن مراتب پر اللہ تعالیٰ نے اس کو فائز کیا تھا وہ آہستہ آہستہ اس سے نیچے ہونے لگ پڑا۔ امام علی مقام کی شہادت یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم لوگ ان کی زندگی کو اگر سنیں پڑھیں جانیں، جس طرح سے رمضان اللہ پاک نے ایک مہینہ 12 مہینوں میں سے ایک رکھا ہے کہ انسان اپنی روایت کو، اپنے طریقے کو درست کر لے، ترتیب دے لے، اور شیطان کے وسوسوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مبرہ کر دی تاکہ وہ اپنی زندگی کو پھر نئے سرے سے ڈھال دے۔ اس طرح محرم کا یہ ایک مہینہ بھی جو سال کے قمری سال کے ابتدا میں اللہ پاک نے رکھا، اس کی حرمتیں بہت ساری تھی، ظاہر بات ہے محرم کا مہینہ تو پہلے سے ہی طے شدہ تھا، ہجری سال پہلے سے مقرر ہو چکا تھا، اور اس مہینے کے اندر اور بہت سارے انبیاء کے واقعات بھی ہوئے تھے، شیب ابی طالب کا واقعہ بھی چونکہ اسی محرم کے مہینے میں ہوا تھا، تو بہت ساری حرمتیں اس مہینے کے ساتھ جڑی ہیں، لیکن کربلا کے واقعے نے آ کے شاید وہ تمام حرمتوں کو جس عروج تک پہنچانا تھا اس واقعے نے اس کو اس عروج تک پہنچا دیا۔ تو فلسفہ شہادت جو ہے وہ ہمیں صرف زندگی کا یہ درس دیتا ہے کہ ہم اسی طرح سے دین کو قائم کرنے کی خاطر سرکار نے مسجدیں قائم کر دی، اذانیں قائم کر دی، نمازیں قائم کر دی، سچائی کو قائم کر دیا، حق کا معیار مقرر کر دیا، اخلاق کا معیار مقرر کر دیا، ہر چیز کے لیے معیار مقرر کیا جو بہترین معیار تھا اسوہ حسنہ کے ذریعے، اور اس معیار کو آگے اور دین کو قائم رکھنے کے لیے اللہ پاک نے اور حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امہ، کہ تم ایک بہترین امت ہو، تو تأمرون بالمعروف، تمہیں بھیجا اس لیے کیا کہ تم اچھائی کا حکم دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ اچھائی کی ایک کڑی ہے کہ جس میں آپ بیٹھ کے اچھائی پہنچ رہی ہے، اچھائی دلوں میں اتر رہی ہے، اچھائی ذہنوں میں اپنے نقوش گہرے کر رہی ہے، اور تنہون عن المنکر، تم برائیوں سے دور کرنے کا حکم دو، اور یہی دیکھیں کہ آپ کو نماز بھی پڑھائی جا رہی ہے، ذکر بھی کروایا جا رہا ہے، ہر چیز پہ آپ کو قائم رہنے کے لیے تلقین بھی کی جا رہی، وصیت بھی کی جا رہی، اور یہی وہ سلسلہ تھا جو فلسفہ شہادت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، لیکن اس میں اب ضرورت ہے زیادہ توجہ کی، تقویت کی، تاکہ یہ فلسفہ شہادت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عام کیا جا سکے۔ حضور نے جب فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ تابع رسول ہی کر رہے ہیں، وہ تابع رسالت ہی کر رہے ہیں، جو حکم مل رہا ہے اور ان کا جو وتیرہ ہے، جس طرح سے لوگوں تک حق کو پہنچانے کا طریقہ اختیار کیا ہے، اور ڈٹ کے جس طرح سے برائی کے سامنے حق کی خاطر، اور وہ اسی طرح سے رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ شہادت کا فلسفہ انسان کو سبق دیتا ہے کہ وہ اچھائی کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرے، حق کو حق اور باطل کو باطل ماننا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔